بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في جسد بني آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک باشعور مخلوق بنایا ہے، اسے دانائی دی ہے، صلاحیت دی ہے، شعور بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے مکلف بھی بنایا ہے. انسان اور جنات کے علاوہ مخلوقات سے میرے دوستو ایسی باز پرس کوئی نہیں ہوگی جس کے نتیجے میں جنت یا جہنم کا ان کے حق میں فیصلہ ہو سکے. انسان اور جنات یہ دو ایسی مخلوق ہیں کہ مرنے کے بعد ان سے باضابطہ ایک ایک عمل کے بارے میں باز پرس ہونی ہے، پوچھا جائے گا، پورا حساب و کتاب کا چارٹ ان کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا کہ یہ ہیں تمہاری نیکوکاریاں اور یہ ہیں تمہاری بدعمالیاں، بدکرداریاں. اب خود پڑھ لو اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لو. وہاں انسان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انکار کرنا بھی چاہے گا تو اس کی مجال نہیں ہے. اس کے خلاف خود اس کے اعضاء کھڑے ہو کر کے گواہی دیں گے. جس روئے زمین کے اوپر کوئی بدکاری، بدکرداری کی گئی ہے، روئے زمین کا وہ ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا. کرامن کاتبین کا لکھا ہوا یہ چارٹ، یہ دستاویز میرے دوستو ہمارے سامنے ہوگا، کہیں سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بات بھی ہمیں بار بار بتائی جاتی ہے اور ہمارا الحمدللہ اس بات پر یقین بھی ہے کہ ایک مرتبہ دنیا کے اندر انسان آ گیا اور اپنی اس نے جو بھی اللہ نے عمر مقدر کی ہے اس کو اس نے گزار لیا، اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی. دنیا والوں نے اسے لے جا کر کے گڈھے میں دفن کر دیا یا آگ پر جلا دیا، یا جیسا بھی مختلف تہذیبوں اور دھرموں کا رسم و رواج ہے اس کے مطابق بہرحال اسے لے جا کر کے ختم کر دیا قصہ. تو اب دوبارہ
اس دنیا کے اندر آنے کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک ہی مرتبہ اس دنیا کے اندر انسان جو بھی عمر پاتا ہے بس ایک ہی مرتبہ پاتا ہے، اس کے بعد اس دنیا کے اندر آنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہی دنیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب دنیا دار العمل، جو بھی کرنا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت سازی کے لیے، بس اسی دنیا کے اندر آپ کر لیجئے، اس لیے کہ آخرت یہ دار الجزا ہے۔ جو کچھ بھی آپ نے یہاں پر بویا ہے قیامت کے دن آپ اس کا پھل کھائیں گے، اس کی جزا آپ کو ملے گی۔ بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے کھائے، یہ مثل کہی جاتی ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہیں اور اپنی زندگی کو سنبھال کر کے ہم نے گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو، آپ کی سنت کو ہم نے اپنے دل میں بسایا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ مذہب اسلام کا پیروکار ہے، اس کے اندر دین ہے، ایمان ہے، اس کے اندر اعلاء کلمت اللہ، دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہے۔ ہمارا ایک ایک عمل اس بات پر گواہ بن رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آخرت کے اندر پھر بڑی کامیابیاں ملیں گی، جب سارے لوگ میدان محشر کی چلچلاتی دھوپ میں اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، غوطے لگا رہے ہوں گے، ہچکولے کھا رہے ہوں گے، ایسے وقت میں عرش الہی کا سایہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صاحبان بن کر کے ہماری راحت رسانی کا کام کرے گا۔ جب حساب و کتاب کے لیے پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پروانِ رضامت ملے گا، نام عمل دائنے ہاتھ میں ملے گا، اور پھر پل صراط کی گزرگاہ پر بجلی کے کودنے کی طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نیکوکار آدمی گزر جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کا استقبال کریں گے، جام کوثر پلائیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست سے میرے دوستوں جام کوثر نصیب ہوگا، جنت کا داخلہ میسر ہوگا، جنت کی نعمتیں میسر ہوں گی، خداوند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے اس دار العمل کے اندر اپنے دار الجزا کو سامنے رکھ کر کے اپنا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر کے اٹھایا ہوگا، تب یہ ساری باتیں میسر آئیں گی۔ اور اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی کو بالکل خانہ ویران کی طرح سے بالکل ویران اور غیر آباد کر کے رکھا ہے، اسے بنانے کی، اسے سنوارنے کی، اسے سجانے کی کوئی تگ و دو نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اشارات ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ لا ابالی پن میں زندگی مت گماؤ، غفلت کی زندگی مت گزارو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر
اسلام کی پختگی پیدا ہو، ایمان میں طاقت پیدا ہو، دینداری، دیانتداری اور شریعت کی پابندی اس کے اعمال سے جھلکے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ لایانی اور فضول کی مجلسوں کے اندر کبھی ہم نشینی اختیار نہ کرے، وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جن کی تگ و دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے اور کرانے کے لیے بالکل ہمہ وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہی فکر ان کے اوپر سوار رہتی۔ دین کے علماء ہیں، دین کے حفاظ ہیں، دین کے داعی ہیں، دین کے مبلغ ہیں، اور دین کی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنے والے لوگ ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے اللہ کے نیک بندے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگا لگا کر کے اپنے دل کی دنیا کو بدل رہے ہیں، اور جو بھی ان کی خدمت میں پہنچتا ہے وہ اس کے دل کی دنیا کو بھی میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے بھرنے کی کوشش اور محنت کرتے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، ایسے لوگوں کی ہم نشینی کی جائے، ایسے لوگوں کے پاس میرے دوستو نہ بیٹھا جائے، ایسی مجلسوں کے اندر نہ پھٹکا جائے جن مجلسوں میں صرف گالم گلوج ہوتی ہے، جن مجلسوں کے اندر صرف واہی تباہی کے قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، جن مجلسوں کے اندر خوف خدا کا، للہیت کا، تقوی، تقدس اور طہارت کا کوئی تصور اور گمان نہیں ہوتا ہے، ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر کے انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی۔ اپنے اس دارالعمل کو، ایک ایک لمحے کو، اس کے تمام ساعتوں کو، لمحات کو، اوقات کو میرے دوستوں خوب احتیاط سے برتنے کی کوشش کی جائے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر ہم نے جو نیک اعمال کر لیے وہ درج ہو چکے، جو بد کرداریاں اور بدعمالیاں ہوئی وہ درج ہو چکی، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم اپنی بد کرداریوں کو، بدعمالیوں کو، بڑے سے بڑے گناہ کو، شرک اور کفر کے علاوہ اپنے پروردگار سے رو دھو کر کے اس دستاویز کے اندر لکھے گئے تمام گناہوں کو میرے دوستوں مٹانے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں آؤ، آپ نے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہی ہے، کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم، ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ غلطی کا پتلا ہے، اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ غلطی کا ہونا یہ بڑے عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ غلطی پر غلطی کرتے رہنا، اصرار کے ساتھ کرتے رہنا، اس پر کوئی ندامت نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، ترک معصیت کا کوئی عزم اور ارادہ نہیں، بالکل غفلت بھری زندگی گزارنا یہ عیب کی بات ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے یہ عیب کی بات نہیں ہے، اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی بنایا ہے، بڑا کمزور ہے، وہ تو سرد جھونکوں سے بیمار پڑ جاتا ہے، گرم جھونکوں سے اس کو بخار آ جاتا ہے، تھوڑی سی بارش اس کے بدن کے اوپر پڑتی ہے اور بدن ٹھٹرتا ہے، تپے دق کا مریض بن جاتا ہے بندہ۔ بہت طاقت نہیں ہے ہمارے اندر، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو جسم و جثہ عطا کیا ہے بہت سارے جانوروں کی، بہت ساری مخلوق کی بنسبت انتہائی کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، بہت ہی ناتواں ہے۔ اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ ہاتھی، گھوڑے، شیر، چیتے کے سامنے انسان کے جسم کی کیا حیثیت ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان اس کا جسم اور جثہ کمزور ہے، اس کی توانائی بہت زیادہ نہیں ہے، تو کمزوری، بیماری
یہ سب انسانی جسم کے اوپر آئے، یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ خطرہ تب ہے جب انسان کو اپنی بیماری کا احساس نہ رہے۔ بخار ہو گیا لیکن وہ علاج اور معالجے کی فکر میں نہیں ہے، بس ایسے ہی چل پھر رہا ہے اور شب و روز گزار رہا ہے، تو آہستہ آہستہ وہی جڑ پکڑے گا اور اس کی ہلاکت کا باعث بن جائے گا، خطرہ تب بڑھ جاتا ہے۔ تو کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم سے خطا کا سرزد ہونا یہ ممکن ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، باقی انسانیت کا کوئی طبقہ میرے دوستو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی، یقیناً ہو سکتی۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی خطا اور غلطی کا ادراک کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ بیماری ہے، یہ کمزوری ہے، اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے پاک پروردگار کے سامنے دست فریاد اٹھاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، فریاد و فغاں کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی، میں نے بہت بڑی خطا کر دی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خداوند قدوس یہ کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب وہی بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کا غضب کافور ہوتا ہے، اور رحمت ہی رحمت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے میری رحمت میرے غضب کے اوپر بدرجہ بڑھی ہوئی، میں تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں، میرے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ تو اس دار العمل کے اندر آپ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، داہنے کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ نیکیوں کا اندراج کر رہا ہے، اور یہ تو نیکی کے ارادے پر بھی لکھ لیتا ہے، لیکن برائی جب تک کر نہیں لی جائے گی تب تک میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے کو یہ اجازت اللہ نے نہیں دی ہے کہ عزم اور ارادے برائی کی بنیاد پر گناہ لکھا جائے۔ وہاں نیکی کا ارادہ کیا، رجسٹر میں نیکی درج، یہاں ایسا نہیں ہے۔ برائی کا جب تک ارتکاب نہیں ہو جائے گا بندے سے تب تک تمہیں برائی کا گناہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کر رکھا۔ چلو برائی کا ارتکاب ہو گیا، اندراج بھی رجسٹر کے اندر اس برائی کا اور اس کی پکڑ کا ہو گیا، لیکن اگر وہ بندہ اپنے رب سے مانگے، فریاد کرے، گناہوں سے توبہ کرے، معصیت پر ندامت کے آنسو بہائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کو قلم زد کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے۔ اور اگر ہمارے توبہ کے اندر نصوح ہے، اخلاص ہے، اگر ہم نے ٹوٹ کر کے اپنے پروردگار سے توبہ کی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سیئات کو اللہ تبارک و تعالی حسنات سے مبدل کر دیتا ہے، وہ خالی جگہ نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالی پر کروا دیتے ہیں۔ تو جو پروردگار اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ حساسیت کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں، حساسیت کے ساتھ اپنی زندگی کو پھونک پھونک کر کے گزارو، ایک ایک لمحے کو مد نظر رکھو، تم گھنٹوں گھنٹوں بلکہ پورا پورا دن، ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ خالی گپ بازیوں کے اندر گزارتے ہو، تمہارے شب و روز میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں آتی؟ اللہ کے احکام پر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر کبھی تمہارا خیال پہنچتا ہی نہیں ہے، بالکل برائیوں کے اندر مست ہو، مگن ہو، غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو۔ سن لو، ایک دن آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کبھی یہ منع نہیں کیا کہ آپ کو اپنے جسم کو پالنے کی، اسے طاقت اور توانائی پہنچانے کی اسباب کی ضرورت ہے تو تم اسباب کو اختیار نہیں کر سکتے۔ بھئی ہمیں بھوک لگے گی، کھانا یہ جسم مانگے گا، پیاس لگے گی، پانی مانگے گا۔ ہمارے اس جسم کو یہ ضرورتیں پیش آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ خواہشات نفس انگڑائیاں لیں گی تو ان کی تکمیل کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اس سے منع نہیں، صرف حدود اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیے کہ دیکھو خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری نفع رسانی کے لیے دنیا کے اندر اسباب اور وسائل ڈھیر ساری مقدار میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، بس انہی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا جن چیزوں کی صراحت کے ساتھ قرآن میں یا سنت کے اندر میرے دوستو حرمت آئی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ کچھ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان کے اوپر کبھی مت جانا، شراب مت پینا، مردار مت کھانا، چوری مت کرنا، چوری کر کے اپنا پیٹ بھرنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو منع کر دیا، تم اس کو بھی دیکھو، اور جو چیز بھی استعمال کرنے جا رہے ہو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، آپ اس کا استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا ہے کہ بالکل تم رہبانیت کی زندگی گزارو، اللہ نے یہ کہا، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر فطری طور پر جنسی خواہش رکھی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے تو جنسی خواہش کی تکمیل کی اسے ضرورت پیش آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 4 باتیں تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہیں، ان میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہر نبی نے نکاح کیا ہے۔ اللہ نے فطری طور پر جب یہ جذبہ رکھا ہے تو اس جذبے کی تسکین کا سامان بھی اللہ تبارک و تعالی نے جائز راستے سے انسانیت کو عطا کیا ہے، اور وہ سارے راستے میرے دوستو ہمارے پیغمبر نے عملی طور پر بھی ہمیں بتائے ہیں اور ارشادات کی روشنی میں بھی ہمیں عطا کیے ہیں۔ رہبانیت یہ مذہب اسلام نہیں سکھاتا کہ اللہ کو پانے کے لیے تمہیں تجرد کی زندگی اور تنہائی کی زندگی اور کسی غار میں، کسی کوہ میں، کسی کٹیا میں بیٹھ کر کے سماج سے الگ تھلگ ہو کر کے ہی اللہ کو پا سکتے ہو۔ مذہب اسلام بالکل یہ بات نہیں کہتا۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ سماج میں رہو، جنسی خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے جو جائز راستہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو دیا ہے اس جائز راستے کا استعمال کرو۔ اللہ نے کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے شادی کرو، شادی کرو۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زنا کو تو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نکاح ثانی کرنا چاہے تو سماج کی ہر انگلی اس کی طرف اٹھ جائے گی کہ دیکھو فلانے نے دوسرا نکاح کیا۔
وہی آدمی زناکاری کے اندر روز مبتلا رہے، وہ اتنا عیبدار نہیں سمجھا جاتا سماج کے اندر جتنا عیبدار وہ شخص سمجھا جاتا ہے جس نے ایک کے بعد دوسرا نکاح کر لیا۔ ضرورت تھی اسے، پہلی بیوی سے بچے نہیں ہو رہے یا اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل ہی کے لیے اللہ نے اسے دیا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس گھر بار ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، اگر وہ آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ کس بنیاد پر وہ شادی کر رہا ہے، اگر وہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 تک شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں انگشت نمائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ کتنی خواتین غیروں کے ہاتھ صرف اس بنیاد پر لگ جاتی ہیں کہ ان کا ہاتھ تھامنے والا ملت کا کوئی فرد نہیں، وہ بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں، ان کے پاس، ان کے ماں باپ کے پاس ہاتھ پیلا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جہیز کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مالیت نہیں ہے، تو میرے دوستو وہ شب و روز کس طرح سے گزارتے ہیں؟ پھر صورتحال یہ بنتی ہے، آپ روزانہ اخبارات میں، سوشل میڈیا میں یہ باتیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، تو جلوس بھی نکالے جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ملت کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، عفت اور پاک دامنی۔ میرے دوستوں، بچپن ہی سے ہمیں اپنے بچیوں کے سامنے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کے تصورات کیا ہیں؟ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ ان ساری باتوں سے ان بچوں کو، میرے دوستوں اور بچیوں کو بچپن ہی سے اتنا پڑھایا جائے، اتنا رٹایا جائے، اتنا یاد کرایا جائے کہ کبھی اس طرح کی نوبت نہ آنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو قصوروار ہے۔ تو میں تو ایک سرسری بات کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کی جسمانی ضرورت کی تسکین کے لیے، تکمیل کے لیے اسباب اور وسائل وافر مقدار میں پیدا فرما دیے، صرف حدود مقرر کر دیے ہیں کہ یہ چیز کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، پانی پی سکتے ہو، شراب نہیں پی سکتے ہو، فلاں فلاں عورت فانکحوا ما طاب لکم من النساء، انتخاب کرو، خوب اچھی طرح سے دیکھ لو، جو بھی جانچنا پرکھنا ہے نکاح سے پہلے سب پرکھ لو، تاکہ نکاح کے بعد طلاق کا لفظ تمہاری زبان کے اوپر نہ آنے پائے۔ بات بات میں جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر شرح طلاق اتنی بڑھ جاتی ہے میرے دوستو، ملت کے افراد جانتے ہی نہیں کہ طلاق یہ ابغض المباحات ہے، سب سے ناپسندیدہ مباح اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، ان عورتوں سے نہیں کر سکتے، اپنی ماں سے کوئی شادی کرنا چاہے نہیں کر سکتے، اپنی بہنوں سے نہیں کر سکتے، اپنی خالہ سے نہیں کر سکتے، اپنی پھوپھی سے نہیں کر سکتے، اپنی بھانجی سے نہیں کر سکتے، اپنی بھتیجی سے نہیں کر سکتے، اپنی بہو سے نہیں کر سکتے، بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد پورا میدان، پوری دنیا تمہارے لیے کھلی پڑی ہے، انتخاب کرو اور جانچ پرکھ کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تسکین کے لیے، نسل کے اضافے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم نکاح کرو تو ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دل سے محبت کرنے والی، جو ٹوٹ کر کے تم سے محبت کرنے والے، جس کے خاندان کو تم نے دیکھا ہے کہ وہاں افزائی سے نسل ہے، وہاں خوب بچے پیدا ہو، ایسے بچوں والی عورت سے شادی کرو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن ہر نبی اپنے پیچھے اپنی امت کو لے کر کے چلے گا،
اور میں بھی اپنے پیچھے اپنی امت کو اپنی قیادت میں لے کر کے آگے بڑھوں گا۔ جب تمام انبیاء کرام کی امتوں کی بنسبت میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی تو کل اللہ کے سامنے مجھے فخر محسوس ہوگا۔ اگر یہ نیت کر کے میرے دوستوں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ نیت ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی مرتب ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا دار العمل ہے اور اس دار العمل کے اندر ہمیں پھینک پھینک کر کے قدم رکھنا چاہیے۔ جو جائز چیزیں ہیں ان کا استعمال کیا جائے، جو ناجائز ہیں اور حرام ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ قیامت کے دن تمہاری مالداری، تمہارے اولاد یہ کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، جو قلب سلیم لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا، جس قلب میں اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، تقویٰ، پرہیزگاری تھی، وہ بندہ اپنی زندگی کو اچھی طرح سے اللہ کے احکام کے مطابق گزار کر کے پہنچے گا، اس کے لیے پروانہ نجات اللہ کے یہاں ملے گا۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو بنانے کی، میرے دوستوں، سنوارنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنو آدم کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب اس کے اندر نیکوکاری پیدا ہوتی ہے تو اس کے جسم سے صادر ہونے والے تمام اعمال خوشنما ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اور جب اس دل کے ٹکڑے کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے تو تمام اعمال فاسد اور برباد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت، اپنا تقوی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔